بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ ناظرین، شاعر مشرق حکیم الامت حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ اس شعر کا مطلب کیا ہے اور عمران خان نے اس پر عمل کر کے کیسے دکھا دیا ہے، اور اڈیالہ جیل میں آنے والی نئی امریکی پیشکش مسترد کرتے ہوئے ایک بار پھر ایبسولیوٹلی ناٹ کیوں کہا ہے، یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز ناظرین آج سب سے پہلے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم آپ کے سامنے یوکرین اور شام میں لگنے والے لاشوں کے نئے ڈھیروں کی رپورٹ بھی پیش کریں گے۔ بہت زوردار ویڈیو ہے ناظرین آج کی، اور پچھلے 72 گھنٹوں میں ہونے والے اس نئے قتل عام کا حوالہ دے کر یہ بحث کریں گے کہ عمران خان کا امریکی ایجنڈے کا حصہ نہ بننے کا جو تازہ ترین فیصلہ ہے وہ کتنی بڑی قربانی ہے کپتان کی، اور رمضان المبارک کی برکتوں سے اس قربانی کا انشاءاللہ العزیز انہیں کتنا بڑا اجر ملے گا، اور یہ فیصلہ کر کے انہوں نے آنے والے برسوں کے حوالے سے پاکستان کو کس بہت بڑی دلدل میں دھنسنے سے بچا لیا ہے۔ ناظرین، عمران خان اگر فوری اقتدار کے لالچ میں اس نئی امریکی پیشکش کو قبول کر لیتے تو پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے کی جو امید پیدا ہوئی ہے وہ بالکل ہی دم توڑ جاتی۔ عمران خان کے اس حرف انکار نے، اس نئے ایبسولیوٹلی ناٹ نے شہباز حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو فوری فائدہ تو دے دیا ہے، یعنی جنرل عاصم منیر کو فائدہ ہو گیا ہے، شہباز شریف کو فائدہ ہو گیا ہے، نواز شریف کو، مریم نواز کو، آصف زرداری، بلاول بھٹو، ان سب کو فائدہ تو ہو گیا ہے، لیکن اس کا یہ عارضی فائدہ ہوگا۔ اور اس وقت صورتحال یہ بتائی جا رہی ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ڈیل کر لی ہے، اور اس ڈیل کے تحت دونوں میں ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہو چکا ہے، لیکن چونکہ اس ریلیشن شپ کو عوام کی سپورٹ حاصل نہیں ہے، اس لیے اس کی عمر اور مدت مختصر ہوگی۔ اس ڈیل کی اندرونی کہانی بھی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن جو ٹرمپ عاصم منیر ڈیل کی وجہ سے پاکستانی امریکن کمیونٹی کو ٹرمپ انتظامیہ نے جو وارننگ دے دی ہے، اس کی وجہ سے اس سے ہر طرف کھلبلی مچ گئی ہے۔ عمران خان کی رہائی کے لیے ناظرین ان سے کچھ ضمانتیں طلب کی جا رہی ہیں۔ بڑی خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے، چونکہ ٹرمپ خود بھی چاہتا تھا، سعودی ولی عہد کا بھی دباؤ تھا، اور خاص طور پر جو ہماری پاکستانی امریکن کمیونٹی ہے اس نے بہت زور لگایا ہوا تھا، اس لیے کوشش کی جا رہی تھی ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ کو اس بات پر قائل کیا جائے کہ پاکستان میں جو رجیم چینج کیا گیا تھا بائیڈن کی طرف سے اسے ریورس کیا جائے، لیکن امریکی اسٹیبلشمنٹ نے اس حوالے سے کچھ شرائط پیش کی اور ٹرمپ کو قائل کیا کہ جناب عمران خان اگر آ گیا تو وہ ایک آزاد خارجہ پالیسی چلائے گا، اور یہ جو اہداف ہیں خطے میں ہمارے، پہلے بھی اس نے ایبسولیوٹلی ناٹ کہا تھا، اگر اب یہ برسر اقتدار آنے کے بعد پھر اس نے ایبسولیوٹلی ناٹ کہہ دیا تو پھر ہمیں یہ اس کی رہائی اور اقتدار میں واپسی کی کوشش امریکی مفادات کے حوالے سے الٹا پڑ جائے گی۔ اس لیے پہلے عمران خان سے ضمانتیں لی جائیں، وعدے لیے جائیں کہ وہ ہمارے ایجنڈے پر چلے گا اور دوبارہ ایبسولیوٹلی ناٹ نہیں کہے گا۔ تو ذرائع کہہ رہے ہیں ناظرین کہ جو پچھلے دنوں میں لمبی پیشیاں دی گئیں، جو عمران خان کے ساتھ ٹریک ٹو مذاکرات ہوئے،
اس دوران ان سے کچھ وعدے لینے کی کوشش کی گئی، کچھ ضمانتیں طلب کی گئیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک بار پھر جو ترکی کے صدر ہیں رجب طیب اردوغان، وہ یہ ضمانتیں اور وعدے لینے کے لیے اگلے چند ہفتوں میں شاید پاکستان کا ایک دورہ مزید کریں۔ ان کا پچھلا دورہ بھی اسی سلسلے کی کڑی تھا، یہ کہنا ہے اب ذرائع کا۔ ناظرین، عمران خان نے وہ وعدے کرنے اور ضمانتیں دینے سے انکار کر دیا ہے۔ بہت بڑی خبر ہم آپ کے ساتھ ناظرین شیئر کر رہے ہیں، بلکہ ذرائع کا دعویٰ تو یہ ہے کہ حالیہ چند ہفتوں کے دوران جو کچھ انہوں نے انکار کیا، اس سے پہلے بھی وہ ایک ابتدائی انکار ٹرمپ کے اقتدار سنبھالنے کے فوری بعد کر چکے تھے، اور ٹرمپ انتظامیہ کا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ کو آگے بڑھانے کا جو حالیہ فیصلہ ہے، اور داعش دہشت گرد محمد شریف اللہ عرف جعفر کی جو حوالگی کا معاملہ ہے، یہ سارے معاملات عمران خان کے اس نئے ایبسولیوٹلی ناٹ کے بعد پیش آئے ہیں۔ اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے بارے میں اب جو ایڈوائزری جاری کی ہے امریکی حکومت نے، اس ایڈوائزری کا اجرا بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح کہتے ہیں کہ کہنا بیٹی کو اور سنانا بہو کو۔ اب چونکہ عمران خان نے انکار کر دیا ہے، اس لیے جو پاکستانی امریکن کمیونٹی ہے اس کو بھی میسج دے دیا گیا ہے بڑے طریقے سے۔ اصل میں یہ پاکستانی امریکن کمیونٹی کو پیغام دیا گیا ہے کہ پاکستان میں حالات خراب ہونے جا رہے ہیں، اور امریکی حکومت اس دوران وہاں پھنس جانے والے پاکستانی امریکیوں اور ان کے رشتہ داروں کی کوئی مدد نہیں کر سکے گی۔ اس لیے آپ محتاط رہیں، پاکستانی حکومت و اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اپنی سرگرمیوں کو دھیما کر لیں، اور کوشش کریں کہ سوشل میڈیا پر بھی کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہ کریں کہ جب آپ پاکستان جائیں تو پھر اس جرم میں دھر لیے جائیں، اور بلکہ سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ پاکستان جانے کا خطرہ مول ہی نہ لیں، اور اگر آپ گئے بھی ہیں تو صرف آپ اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں تک محدود رہیں، اور جو علاقے انہوں نے بتائے ہیں وہاں تو بالکل نہ جائیں۔ ناظرین، ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یاد دلائیں گے کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے، اس لیے جن دوستوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کر لیں اور گھنٹی کا نشان بھی دبا دیں، تاکہ ہماری جو نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو اور ریسرچ بیسڈ ویڈیوز ہیں وہ آپ کو بر وقت ملتی رہیں، اور کسی اہم ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ کو ملنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین، اقبال نے فرمایا تھا کہ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، یعنی دنیاوی خداؤں کا انکار اور صرف ایک خدا کے سامنے جھکنے کا طرز عمل اچھے حالات کا پابند نہیں، یعنی یہ نہیں کہ آپ نے جو دنیاوی خداؤں کا انکار اس وقت کرنا ہے جب آپ کے حالات اچھے ہیں، آپ کے پاس وسائل ہیں، آپ کسی اچھی طاقتور پوزیشن میں ہیں، آپ حکومت میں ہوں یا اپوزیشن میں ہوں، آپ امیر ہوں یا آپ غریب ہوں، آپ خوشحالی انجوائے کر رہے ہوں یا مصیبتوں کا شکار ہوں، یعنی بہار ہو کہ خزاں، آپ نے ہر حالت میں طاغوت کا انکار کرنا ہے، اسے سجدہ ریز نہیں ہونا اس کے سامنے۔ ناظرین، عمران خان سے جب بطور وزیر اعظم پاکستان عالمی اسٹیبلشمنٹ کے پروکسی وار ایجنڈے کا حصہ بننے کا مطالبہ کیا گیا تو اس وقت یوں سمجھ لیں کہ بہار تھی، انہوں نے اس وقت بھی ایبسولیوٹلی ناٹ کہا، اور اب جب کہ وہ بطور قیدی نمبر 804 ایک بار پھر ان سے یہی مطالبہ دہرایا گیا تو اب خزاں ہے۔ اقبال نے کہا کہ بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، تو اللہ کے اس بندے نے ایک بار پھر ایبسولیوٹلی ناٹ کہہ دیا ہے۔ ایمان کی یہ پختگی ناظرین بلا شبہ کپتان پر اللہ کا انعام ہے، اللہ کی مدد، اللہ کے انعام کے بغیر انسان اتنی استقامت نہیں دکھا سکتا۔ اور اڈیالہ جیل میں انہوں نے جو 500-600 روز کی قید کاٹی ہے،
اس دوران انہوں نے جو 250-300 کتابوں کا مطالعہ کیا، قرآن پاک کا ترجمہ، تفسیر کو پڑھا، اس ساری جو ذہنی اور فکری مشق ہے اس نے عمران خان کے ایمان کی پختگی کو مزید بڑھا دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اتنے مشکل حالات پارٹی کے لوگوں کو، پارٹی کے کارکنوں کو، اور خود اپنی ذات کو اور اپنی فیملی کو، جو انہیں سمجھ لیں کہ پابند سلاسل کیا گیا ہے، کس طرح انہیں جیل کی سختیاں ہیں، مقدمات کا خوف ہے، حتیٰ کہ سزائے موت تک کی وارننگ ہے، اس کے باوجود اس نے صبر و استقامت کے انتہا کر دی ہے، اور اتنے برے حالات میں بھی اپنے اصولی موقف سے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا ہے، اور انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ میں کسی ایسے ایجنڈے کا حصہ نہیں بنوں گا جس کا جو نقصان ہے مجھے اور میری قوم کو اور میرے ملک کو ہوگا۔ ناظرین، تاج و تخت کی یہ نئی پیشکش اڈیالہ جیل کی دہلیز تک آئی، لیکن چونکہ یہ خطے میں اگلے 15-20 برس آگ و خون کی ایک نئی ہولی کھیلنے سے مشروط تھی، اس لیے کپتان نے ایک نظر اٹھا کر بھی اس تاج و تخت کی طرف نہیں دیکھا۔ اس تاج و تخت کی طرف انہوں نے نہ دیکھنے کا فیصلہ اپنے اندر جو انہوں نے ایک شمع جلائی ہے وحدانیت کی، اللہ رب العزت کے حکم کے سامنے سرنگوں ہونے کی، یہ اس نے اسے طاقت دی۔ اقبال نے کہا ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، یہ ہے وہ اقبال کا شاہین مجسم صورت میں اس قوم کے سامنے ہے، اور کپتان کو اسی لیے قوم نے اپنا رہبر و رہنما بنایا ہوا ہے۔ ناظرین، اگر عمران خان یہ پیشکش قبول کر لیتا تو بحیثیت پاکستانی قوم پراکسی وارز کی اس دلدل سے نکلنے کا جو ایک امکان پیدا ہوا ہے 70 سالوں کے بعد، وہ ختم ہو جاتا۔ عمران خان کے انکار کے بعد اگرچہ شہباز حکومت اور جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے، آرمی چیف جنرل عاصم منیر ہیں، ان کے جو ساتھی ہیں، انہوں نے ٹرمپ انتظامیہ سے ڈیل کر لی ہے، لیکن اس ڈیل کو چونکہ عوام کی اکثریت کا اعتماد حاصل نہیں ہے، اس لیے اس کی جو مدت ہے وہ سال 6 ماہ 1.5-2 سال سے زیادہ نہیں ہوگی، یہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ قوم جو ہے وہ اس وقت سیسا پلائی دیوار بن کر عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، اور عمران خان نے ٹرمپ انتظامیہ اور عاصم منیر کی اس ڈیل کو رد کر دیا ہے۔ اس ڈیل کی وجہ سے ناظرین ہمارے خطے میں جو پراکسی وار ہے وہ مزید تیز ہونے جا رہی ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اپنی پچھلی 2 ویڈیوز میں ناظرین ہم اس حوالے سے تفصیلی اشارے دے چکے ہیں، مزید تفصیل یہ سن لیں کہ اب آنے والے سال 1.5 سال کے دوران پاکستان اور افغانستان کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہونے جا رہے ہیں۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کا جن ایک بار پھر قابو سے باہر ہونے والا ہے۔ اس دوران ایک بار پھر اتنا خون بہے گا کہ ہمیں سابق صدر ضیاء الحق اور سابق صدر پرویز مشرف کا زمانہ یاد آ جائے گا۔ دعا کرنی چاہیے ناظرین کہ یہ نئی آزمائش زیادہ طویل نہ ہو، اور عمران خان نے تحفظ آئین موومنٹ کے پلیٹ فارم سے اس پراکسی وار ایجنڈے کی مخالفت میں جو عوامی تحریک چلانے کا فیصلہ کیا ہے اسے جلد از جلد کامیابی ملے، اور پاکستان اس نئی پراکسی وار کی دلدل سے جتنی جلدی باہر نکل سکتا ہو وہ نکل آئے۔ ناظرین، وگرنہ پھر ہمارا حشر بھی ایک بار پھر وہی ہوگا جس سے اس وقت یوکرین اور شام دوچار ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ روس کے علاقے کرسک پر قبضہ کرنے والی یوکرینی فوج روسی فوج کے گھیرے میں آ چکی ہے، اور اس وقت جب ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں صورتحال یہ ہے کہ وہ گاجر مولی کی طرح کٹ رہے ہیں یوکرینی فوجی، ہر طرف لاشوں کے ڈھیر ہیں، اور یہ ویڈیوز ان لاشوں کے ڈھیروں کی اور ان کے گاجر مولی کی طرح کٹنے کی جو ویڈیوز ہیں ناظرین وہ اتنی لرزہ خیز ہیں کہ کمزور دل حضرات یہ 2-2.5 منٹ کی جو ویڈیو ہے اسے بھی وہ پورا نہیں دیکھ سکتے۔ اتنے خوفناک مناظر پچھلے 72 گھنٹوں میں
कुर्स्क एरिया से आ रहे हैं, जहां यूक्रेनी फ़ौज चारों तरफ से घिर गई है। नाज़रीन, दूसरी तरफ शाम में पिछले 72 घंटे के दौरान साबिक़ अलकायदा की ये जो मौजूदा हुकूमत है, नई हुकूमत, इसकी फ़ौज और साबिक़ सदर बशारुल असद के हामी जंगजुओं के दरमियान झड़पों और कत्लेआम के दौरान 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। जी नाज़रीन, सिर्फ 72 घंटों में 1000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और वहाँ भी सड़कों पर लाशें ऐसे बिखरी पड़ी हैं। इनमें नाज़रीन 125 हुकूमती फ़ौजी हैं, 148 साबिक़ सदर बशारुल असद के हामी जंगजू हैं और 745 आम शहरी हैं, जो दोनों ग्रुपों ने एक दूसरे के इलाकों में अंधाधुंध हमले करके और गाड़ियां रोक रोक कर कत्लेआम के दौरान इन लोगों को मार डाला है। खून की होली खेली जा रही है, शैतानी नाच, नंगा नाच जारी है। ये किस वजह से हो रहा है ये सारा कुछ? कि शाम के अवाम पर ये जो क़यामत टूट रही है वो शुमाल मगरबी 2 सूबों लताकिया और तरतूस में टूटी है। और जो अहमद शरा की हामी जो नई शामी हुकूमत है, अहमद शरा की क़यादत में, उसको जो सपोर्ट है वो सुन्नी जंगजुओं पर मुश्तमिल है, जो उसकी फ़ौज है, जबकि साबिक़ सदर बशारुल असद के हामी जो जंगजू हैं वो शिया अलवी फ़िरका से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी दोनों मुसलमान हैं और एक दूसरे को ज़िबा कर रहे हैं। ये हालात हैं, इन प्रॉक्सी वार्स के नताइज हैं। ताज़ा तरीन पिछले जो अशरों के दौरान हुआ, ये उसी का एक नया अक्स है। नाज़रीन, 2 रोज़ में 745 शहरियों के कत्लेआम से खौफ व हरास और इश्तियाल पूरे शाम को अपनी लपेट में लिए हुए है इस वक्त, और उसके 3 शहरों हमस, लताकिया और तरतूस में कर्फ्यू लगा दिया गया है। यूक्रेन और शाम में आम लोग किस तरह गाजर मूली की तरह कट रहे हैं, ये सब आलमी जंगों का हिस्सा बनने का नतीजा है, प्रॉक्सी वार्स का हिस्सा बनने का नतीजा है। और दुनिया के मशरक़ और मगरब में जहाँ नाज़रीन अमन है, जहाँ दुनिया तेज़ी से तरक्की व खुशहाली की मनाज़िल तय कर रही है, वो भी मुल्क हैं, लेकिन उन्होंने अपने मामलात को जमहूरी तरीके से तय करना सीख लिया है, पुरअमन तरीके से तय करना सीख लिया है। जबकि हमारे यहाँ ये है कि हर बात को गन पॉइंट पर तय किया जा रहा है। आलम इस्लाम जो दुनिया के सेंटर में वाक़ है, प्रॉक्सी वार्स का मैदान जंग बन चुका है कई अशरों से, और एक अज़ाब से दो चार है। इस अज़ाब ने नाज़रीन यूक्रेन को भी 3 साल से अपनी लपेट में ले लिया है, क्योंकि सदर ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के सदर हैं, उन्होंने ख़ुद को नेटो और अमेरिका की फ्रंट लाइन स्टेट बनाने की गलती की, जो पाकिस्तान के साबिक़ हुक्मरान भी बार बार कर चुके हैं, और मौजूदा हुक्मरान एक बार फिर वही गलती दोहराने जा रहे हैं। और इमरान ख़ान ने अपनी पिछली हुकूमत भी एब्सोल्यूटली नॉट कहकर इसीलिए कुर्बान की कि उन्होंने पाकिस्तान का और दुनिया के इन ममालिक का जो सारे प्रॉक्सी वार्स का हिस्सा बनते हैं और इस तरह की जो आलमी रेशा दवानियों में शामिल होते हैं, दूसरों की जंगें अपने मुल्क में लड़ते हैं, जिस तरह ख़ान बार बार कहता था, उससे इनकार किया। उस वक़्त भी इनकार किया जब बहार थी, आज जब ख़ज़ां है तो एक बार फिर इनकार किया है। नाज़रीन, इमरान ख़ान पाकिस्तान को इस फ्रंट लाइन स्टेट्स के जो स्टेटस है उससे निकालना चाहता है। उसने जद्दोजहद की, उसने कुर्बानियाँ दी, और वो इस वक्त भी कुर्बानी दे रहा है। और यही वजह है कि इस बार जब मशरूत पेशकश आई है जेल में, तो उसने रद्द कर दी है। नाज़रीन, इस वक्त जो पाकिस्तान में प्रॉक्सी वार जारी है, एक नई शुरू होने जा रही है। एक आपको थोड़ा सा हम ये बताएं कि पिछली वार जो प्रॉक्सी वार थी हमारी, उनके झटके भी, उस ज़लज़ले के झटके भी अभी तक हमारे जो इलाके में लोगों को लग रहे हैं। वो झटके क्या हैं वो सुनेंगे तो आपको भी बड़ा अफसोस होगा। भारतीय प्रॉक्सी वार्स के तहत नाज़रीन, पाकिस्तान में हाफ़िज़ मोहम्मद सईद की जमात-उद-दावा से मुंसलिक उलमा और साबिक़ कश्मीरी मुजाहिद कमांडरों की टारगेट किलिंग पिछले 3 साल से जारी थी, और पिछले कई हफ्तों के दौरान भी इस हवाले से मज़ीद टारगेट किलिंग के वाक़यात पेश आए हैं। अब JUI से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा और साबिक़ जंगजू कमांडरों की
टारगेट किलिंग भी तेज़ हो गई है और इसमें भी इंडिया का नाम आ रहा है। ये जो जुम्मा कल गुजरा है परसों, इस जुम्मे के रोज़ तुर्बत में नादरीन मोटरसाइकिल सवार टारगेट किलर्स की फायरिंग से शहीद किए गए JUI के रहनुमा मुफ्ती शाह मीर बजिंजो के हवाले से अब भारतीय अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने दावा किया है कि शाह मीर बजिंजो ने भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को गिरफ्तार करवाया था। अब वो नाजरीन जो एक रहनुमा है JUI का, वो शहीद कर दिया गया है टारगेट किलिंग में। उन पर इससे पहले भी 2 कातलाना हमले हो चुके थे। भारतीय अखबार ने मज़ीद लिखा है कि मुफ्ती शाह मीर बजिंजो की जमात JUI के ही 2 मज़ीद उलमा कराम की चंद रोज़ कबल खुजदार में टारगेट किलिंग की गई है। नाज़रीन, JUI सीन के सरबराह मौलाना हम्मादुल हक की पिछले जुमे के रोज़ खुदकुश हमले में शहादत भी भारतीय प्रॉक्सी वार से जुड़े दाश दहशतगर्दों की कार्रवाई करार दी जा रही है। यूँ हम देखते हैं कि अगरचे पाकिस्तान ने तवील अरसे से जहाद कश्मीर से अलहदगी इख्तियार कर रखी है, लेकिन भारतीय राह और इससे जुड़े नेटवर्क्स पाकिस्तान में जमातुद दावा और JUI समेत पाकिस्तानी उलमा और साबिक जंगजू कमांडरों को मुसलसल निशाना बना रहे हैं। तो ये नाज़रीन सूरत हाल है इंतहाई अफसोसनाक कि हम जिन जंगों से बाहर निकलना चाहते हैं उनसे भी आपको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा और चुन चुन कर मारा जा रहा है। और हम इसके बावजूद अभी तक नहीं समझ सके, अपने मामलात आपस में बैठकर तय करने की सोच हमें नहीं आई और हम एक बार फिर अफ़गानिस्तान के साथ एक सारे मामलात को फिर जंग के ज़रिए ही, फिर प्रॉक्सी वार के ज़रिए ही, फिर फ़ौजी ऑपरेशन के ज़रिए ही हम तय करने की तरफ चल पड़े हैं। दुआ करनी चाहिए कि ये जो जंग है इसके हवाले से जो आने वाले 3-4 हफ़्ते हैं उसमें जो खौफनाक किस्म की पेशगोइयाँ सामने आ रही हैं कि ये जो जंग की आग है वो बहुत तेज़ी से फैलने वाली है और रमज़ानुल मुबारक का जो आखिरी अशरा है और उसके बाद जो अप्रैल और मई और जून का महीना है, इस दौरान ये कहा जा रहा है कि ये जंग बहुत तेज़ हो जाएगी। इमरान खान ने बहरहाल एक बार फिर गैरत ईमानी का मुजाहरा किया है, उसको एक बार हम सलाम पेश करते हैं। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।